آئیے آج تاریخ کے ایک ایسے عظیم انسان کی کہانی میں چلتے ہیں جنہوں نے سچائی کی تلاش میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری۔ ذرا سوچئے، یہ سوال صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ امام بخاری کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی کہانی ہے جس نے اسلامی علم کی تاریخ کا رخ ہی بدل کے رکھ دیا۔ دیکھیے، ان کا مقصد صرف کتابیں جمع کرنا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی، ایک مقدس امانت کی حفاظت کرنا تھا۔ اور وہ امانت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص تعلیمات، جنہیں ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک رکھنا تھا۔ کہتے ہیں نا، ہر بڑے سفر کی شروعات کسی خاص اشارے سے ہوتی ہے۔ امام بخاری کے لیے بھی یہ اشارہ ایک خواب کی صورت میں آیا جس نے ان کی زندگی کا مقصد ہی طے کر دیا۔ اور بس وہی خواب ان کی زندگی کا مشن بن گیا، ایک ایسا عظیم کام جس کے لیے انہوں نے اپنی باقی ساری زندگی وقف کر دی۔ علم کی یہ جو پیاس تھی نا، وہ انہیں بچپن سے ہی بے چین رکھتی تھی۔ انہوں نے گھر کا آرام چھوڑا اور سچائی کی تلاش میں ہزاروں میل لمبے سفر پہ نکل پڑے۔ ذرا تصور کیجئے، صرف 16 سال کی عمر۔ اس عمر میں نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں نا؟ لیکن امام بخاری اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ علم کے سفر پر اپنے شہر بخارا سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ایک غیر معمولی قربانی کی شروعات تھی۔ اور یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا، ان کا سفر عباسی خلافت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا ہوا تھا، بغداد سے لے کر مصر اور شام تک۔ جہاں بھی انہیں علم کی روشنی نظر آئی وہ وہاں پہنچ گئے۔ بصرہ میں جب وہ ابھی بہت نوجوان تھے، ان کی حیرت انگیز یادداشت کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ان کے ساتھیوں نے مذاق میں کہا کہ آپ کچھ لکھتے تو ہیں نہیں۔ اس پر انہوں نے 15,000 سے زیادہ احادیث زبانی سنا کر نہ صرف سب کو حیران کر دیا بلکہ ان کی لکھی ہوئی غلطیاں بھی ٹھیک کر دیں۔ یہ ان کی خدا داد صلاحیت کا پہلا بڑا مظاہرہ تھا۔ لیکن امام بخاری کی عظمت صرف ان کی یادداشت کی وجہ سے نہیں تھی، نہیں، ان کا اصل کارنامہ تو وہ اصول اور معیار تھے جو انہوں نے حدیث کی تحقیق کے لیے بنائے، ایک ایسا معیار جس نے اس میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ بغداد کے بڑے بڑے علماء نے ان کا امتحان لینے کا سوچا۔ انہوں نے 100 احادیث کی سندوں کو، یعنی راویوں کے ناموں کو گڑبڑ کر دیا، لیکن امام بخاری نے ایک ایک غلطی کو پکڑا اور ہر روایت کو اس کی صحیح سند کے ساتھ سنا دیا۔ یہ صرف ایک امتحان پاس کرنا نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا ایک نیا فولادی معیار آ چکا ہے۔ ان کا طریقہ بہت سخت تھا۔ ہر حدیث کو 3 کسوٹیوں پر پرکھا جاتا تھا۔ پہلی، کیا راویوں کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی ٹوٹ پھوٹ کے پہنچتا ہے؟ دوسری، کیا ہر راوی سچا اور قابل اعتبار ہے؟ اور تیسری، کیا یہ ثابت ہے کہ ایک راوی نے دوسرے سے خود ملاقات کی ہو؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام بخاری جس خزانے کی حفاظت کر رہے تھے وہ تھا کیا؟ حدیث صرف کوئی تاریخی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بعد اسلامی رہنمائی کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو زندگی کے ہر قدم پر روشنی دکھاتا ہے۔ ان کی سالوں کی محنت کا پھل، ان کا شاہکار صحیح البخاری کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ تو عبادت اور تقویٰ سے تراشا گیا ایک علمی معجزہ ہے۔ 16 سال، ذرا سوچئے، ایک انسان اپنی زندگی کے قیمتی 16 سال ایک کام کو دے دے۔ وہ ہر حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کرنے سے پہلے مہینوں تحقیق کرتے، سفر کرتے اور اس کی سچائی کو ہر طرح سے پرکھتے تھے۔ یہ اعداد و شمار آپ کو ان کے معیار کی سختی کا اندازہ دیں گے۔ انہیں 3 لاکھ سے زیادہ روایات یاد تھیں، لیکن انہوں نے اپنے سخت اصولوں پر پرکھنے کے بعد ان میں سے صرف 7,000 سے کچھ زیادہ کو اپنی کتاب کے لیے چنا۔ یہ سچائی کی تلاش کا ایک بے مثال معیار تھا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ان کا کام صرف علمی نہیں بلکہ گہرا روحانی تھا۔ ہر حدیث کو شامل کرنے سے پہلے وہ استخارہ کی نماز پڑھتے، یعنی اللہ سے رہنمائی مانگتے، جب تک کہ ان کے دل کو اس کی سچائی پر پورا یقین نہ ہو جائے۔ لیکن سچائی کا راستہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ امام بخاری کو بھی اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ہوا یہ کہ بخارا کے گورنر نے مطالبہ کیا کہ امام بخاری اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے محل میں آیا کریں، لیکن امام بخاری کے نزدیک علم ایک مقدس امانت تھی جو امیر و غریب سب کے لیے برابر تھی۔ اسے شاہی درباروں میں قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تھا ان کا جواب، ایک ایسا جواب جو ان کی غیر متزلزل دیانتداری کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ علم کسی کے در پر نہیں جاتا، بلکہ علم کے پیاسوں کو خود اس کے چشمے تک آنا پڑتا ہے۔ اور اس اصول پر قائم رہنے کی قیمت کیا تھی؟ اپنے ہی شہر سے جلاوطنی۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، لیکن امام بخاری نے
حق پر سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کی قربانیوں نے ایک ایسی میراث کو جنم دیا جس کی روشنی آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا کو منور کر رہی ہے۔ ان کی میراث صرف صحیح البخاری تک محدود نہیں ہے۔ ان کی کتاب الادب المفرد اخلاقیات کا ایک انمول خزانہ ہے، جبکہ التاریخ الکبیر نے تاریخ لکھنے کی بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد جیسے امام مسلم نے ان کی جلائی ہوئی شمع کو اور بھی روشن کیا۔ اور آج 12 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیاں اور علمی ادارے ان کے تحقیقی طریقوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی پر کیا گیا کام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ امام بخاری کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا یہ کہ ایک انسان کا عزم اور لگن تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے، یا یہ کہ سچی دیانتداری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ شاید ان کی میراث ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب کوئی حق اور سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نام صدیوں تک روشنی بن کر زندہ رہتا ہے۔